السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نایاب وظیفہ لے کر آئے ہیں اور یہ حاجتوں کے پورا ہونے کا بہت بڑا اور عظیم وظیفہ ہے۔ تو اس میں ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جو آپ کو حوصلہ بخشے گا اور اس وظیفے کی افادیت آپ پر ظاہر کرے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے محترم ناظرین کہ فیصل آباد میں غلام محمد آباد کے علاقے میں ایک چاچا خیر بخش نامی بہت ہی نیک دل انسان تھے۔ ان کے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تو وہ ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتے تھے اور بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتے تھے۔ وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اب اوور ٹائم بھی لگاتے تھے 3 سے 4 گھنٹے کا، کیونکہ ان کی بچیوں کی شادیاں قریب تھیں۔ سخت محنت کش آدمی تھے اور اس طرح وہ اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر رہے تھے۔ اور پھر اس کام میں ان کے بیٹے نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ بچیوں سے بھی بڑا تھا، یعنی اولاد میں سب سے بڑا تھا، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس نے ٹیکسٹائل سے متعلق کورس کرنے کے بعد اسی ٹیکسٹائل مل میں ایک اچھے عہدے پر نوکری بھی حاصل کر لی تھی۔ تو چاچا خیر بخش نے اپنی جمع پونجی اپنے ایک دوست کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ خیر بچیوں کے جو ہیں وہ رشتے اچھی جگہوں پر طے پا گئے، 2 بچیوں کے رشتے۔ تو اب شادی کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تو چاچا خیر بخش نے اپنے اس دوست سے جس کا نام عمر دین تھا اپنی رقم کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بیٹیوں کی شادیاں ہیں تو وہ رقم ان کو لوٹا دے۔ لیکن عمر دین صاف مکر گیا کہ اس کے پاس تو خیر بخش کی کوئی رقم سرے سے ہے ہی نہیں۔ البتہ خیر بخش چاہے تو وہ 40-50 ہزار کی مدد کر سکتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ چاچا خیر بخش رونے لگ گئے کہ رقم تو پورے 25 لاکھ روپے ہے، لیکن عمر دین بالکل نہ مانا۔ اب اس واقعے کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ پرانی شناسائی تھی، ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے، اس لیے لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار بہت کرتے تھے۔ عمر دین جو ہے وہ اس علاقے میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ خیر وہاں سے وہ چاچا خیر بخش نامی بزرگ جو تھے وہ مایوس اور افسردہ ہو کر گھر آ گئے اور پھر دن اسی پریشانی میں گزرنے لگے۔ اور پھر کسی نے ان کو استاد محترم کا بتایا تو استاد محترم کے آستانے پر آئے، ساری صورتحال ان کو بتائی۔ استاد محترم نے خیر بخش صاحب کو ایک وظیفہ بتایا۔ انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ 7 دن گزر گئے لیکن انہوں نے پڑھائی جاری رکھی، اور پھر 9ویں دن صبح عمر دین ہڑبڑایا ہوا نہایت پریشانی کے عالم میں چاچا خیر بخش کے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا اور ساری رقم ان کے حوالے کر دی۔ چاچا خیر بخش کی حاجت 25 لاکھ کی تھی تو وہ پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ان کا حق تھا۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن اتنا قصہ ہی مقصد سمجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو حاجت کسی بھی قسم کی ہو اس وظیفے سے 7 دن میں پوری ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وظیفہ یہ 7 دن کا ہے اور ان کی حاجت جو ہے وہ 9 دن میں پوری ہوئی، تو اس میں ماجرا کیا ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ سیدھا سا ہے کہ کامیابی اور ناکامی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ کس کو کب ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے یہ ہمارے اختیار میں بالکل نہیں۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور ہمیں سچے دل سے وہ کرنی چاہیے، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف اور وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت جو ہے وہ قربتاً اللہ کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ جب 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے جو ہے وہ درود پاک جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود محمدی یا درود ابراہیمی دونوں میں سے ایک درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفے میں شامل ہے نماز، آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 9 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ جو ہے
وہ پڑھنا ہے یا عظیمو یا حیو. کیا پڑھنا ہے؟ یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو. یہ میں نے ٹوٹل 3 مرتبہ پڑھا ہے اور آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام اور 7 صفاتی نام وہ ملا کے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 200 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بہنوں بھائیوں؟ اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کے بارے میں دعا کر لینی ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہوگا. 7 دن کا ٹائم ہے اور بعض دفعہ زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ وظیفے کے اثرات آپ پر کیسے آ رہے ہیں. اگر مثبت اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر وظیفے کو آپ اپنے مقصد کے پورا ہونے تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ 7 دن کی عادت ہوتی ہے، پھر 7 دن اور 7 دن، یعنی کہ ایسے کر کے 21 دن تک بھی یہ وظیفہ جا سکتا ہے. لیکن اگر نیت کامل ہو، یقین پختہ ہو، تو پھر 7 دن میں یا دوسری ٹرن میں جو ہوتی ہے اگلے 7 دن کے اندر اندر مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں بندے پر. اب مقام کون سا ہو جہاں پر یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو میرے بہنوں بھائیوں آپ اس کو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، آفس میں پڑھ سکتے ہیں، اور دوران ڈیوٹی جہاں اگر آپ کو ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جگہ وہ پاک صاف ہونی چاہیے. کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے باوضو ہو کے پڑھنا ہے. یہ شرط ہے اس کی. اور وقت مقرر کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی کسی بھی نماز کے بعد کا وقت رکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اس طریقے سے جاری کریں. اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا. تو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.